ہمارے علم میں ہے کہ جب انڈیا میں جب مسلمان موجود تھے، جب پاکستان نہیں بنا تھا، تو اس وقت بھی جو مسلمان تھے وہ ادھر نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، مدارس قائم کرتے تھے، مساجد قائم کرتے تھے، تبلیغ بھی کیا کرتے تھے. لیکن پھر بھی پاکستان قائم کیا گیا اور لاکھوں مسلمانوں نے جو ہے اپنی جان کی قربانی دی. اور یہ وہ جو سارے انفرادی اعمال جن کا میں نے بھی ذکر کیا، یہ آج بھی دنیا کے ہر خطے میں، چاہے وہ یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، مسلمان یہ انجام دے رہے ہیں. تو پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا، اور ہمیں اس میں کس حد تک ہم نے اس میں کامیابی حاصل کی، مقصد کو حاصل کیا، یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. یہ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ میں واحد جنرل ہوں پاکستان کی فوج کا کہ جو پاکستان کی تحریک کا حصہ رہا 1945 سے لے کے 1947 تک. اور میں اس علاقے میں پیدا ہوا جہاں مسلمان صرف 8% تھے. اعظم گڑھ، علامہ شبلی کا شہر. تحریک پاکستان کا میں حصہ تھا، اپنے ڈویژن کا، مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا میں صدر تھا. وہاں پہ میں نے سیکھا، سمجھا کہ پاکستان کیوں بن رہا ہے، کیا اس کی افادیت ہے، کیا اس کا مقصد ہے. اپنے بزرگوں سے، اپنے ساتھیوں سے. وہاں میں نے کبھی یہ نعرہ نہیں سنا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. جب آپ پورا کلمہ نہ پڑھیں اور آدھا کلمہ پڑھ دیں تو اس کا مقصد پھر آدھا رہ جاتا ہے. کبھی نہیں سنا میں نے. یہ میں نے سنا جنرل ضیاء کے وقت میں یہاں آ کے پاکستان میں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہ غلط ہے. پاکستان کا مقصد جو اس وقت تھا آج بھی ہے، جس مقصد پر آج ہماری قوم قائم ہے، باوجود تمام کوششوں کے، ہمارے لیڈروں کے، ہمارے لوگوں کو کہ اپنے رستے سے ہٹا دیں، کہ پاکستان جہاں ہمارا مسلم اکثریتی علاقہ ہے وہاں پہ انصاف پر مبنی جمہوری نظام قائم ہوگا، جس کی بنیادیں قرآن اور سنت کے اصولوں پر ہوں. یہی ہمارے آئین میں ہے. لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ پاکستان بننے کے بعد کیسے ہمارے حکمرانوں نے ہماری قوم کو دوسرے راستے پہ ڈالنے کی کوشش کی. ایوب خان ہیں تو انہوں نے کہا یہ تو جاہل قوم ہے، جمہوریت کو سمجھتی نہیں، جمہوریت پہ عمل کیسے کرے گی. تو انہوں نے کوئی بیسک ڈیموکریسی، کنٹرول ڈیموکریسی کا ایک شوشہ چھوڑا جو ان کے ساتھ ختم ہو گیا. ان کے بعد جب بھٹو صاحب آئے تو اسلامی سوشلزم لے آئے. اسلام کے اندر تو کوئی ازم ہے نہیں. ان کے ساتھ وہ ازم بھی ختم ہو گیا، اسلامی سوشلزم بھی چلا گیا. جنرل ضیاء ہے تو ان کے دماغ میں کوئی ایک اسلامی فارمولہ تھا جو وہ خود ایکسپلین نہیں کر پائے. اس کے بعد جنرل پرویز مشرف آئے تو انلائٹن ماڈریشن کا تصور لے آئے، مادر پدر آزاد معاشرہ. یعنی ہر شخص نے اس ستائی ہوئی قوم کو اپنی منزل سے ہٹانے کی کوشش کی. لیکن آپ غور کریں کہ جب بھی اس قوم کو موقع دیا گیا، صاف ستھرے الیکشن ہوئے، تو اس قوم نے انہی لوگوں کو اپنا ہے جو درمیانہ راستہ اختیار کرنے والے لوگ ہیں. وہی پیپل پارٹی، وہی مسلم لیگ، وہی دوسری جماعتیں. نہ ان میں انتہا پسند جماعتوں کا کوئی دخل ہے، نہ ان میں بہت زیادہ ان شخص گیر دینی جماعتوں کا کوئی دخل ہے. کبھی 4 سیٹ مل گئی، کبھی 5 سیٹ مل گئی. تو یہ وہ ہے آپ کے سوال کا جواب کہ ہماری قوم کو اپنی منزل کا پتہ ہے. کبھی اس منزل سے وہ نہیں ہٹی، اس سینٹرل ڈائریکشن سے کبھی نہیں ہٹی. منزل یہ ہے کہ انصاف کی بنیادوں پر، انصاف کے تقاضوں کی بنیادوں پر قائم ایک جمہوری نظام کی جو قرآن اور سنت کے اصولوں پر بنا ہو. آئین اس کی ضمانت دیتا ہے اور ہماری قوم اسی راستے پہ چلنے کو تیار. یہ ہماری یعنی اس قوم کی جو آپ کہیے کہ جو مضبوطی ہے، اس کا جو یہ سوچ ہے کہ اپنے سینٹرل ڈائریکشن سے نہیں ہٹی ہے،
یہی ہماری مستقبل کی ضمانت ہے، ایک اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ جنرل صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس بھی نیوکلیئر ویپنز ہیں اور انڈیا کے ساتھ بھی ابھی ایک نیوکلیئر معاہدہ کیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عراق نے جب نیوکلیئر تنصیبات، ایٹامک تنصیبات پہ کام شروع کیا گیا تو اسے تباہ کر دیا گیا۔ اسی طرح لیبیا کو بھی فورس کیا گیا کہ وہ اپنے ایٹامک پروگرام کو رول بیک کرے۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور ایران پر شدید قسم کا دباؤ ہے کہ وہ بھی اپنے ایٹامک پروگرام کو رول بیک کریں۔ تو آخر اس تفریق کی کیا وجہ ہے؟ اس عالمی پورے نظام میں اس تفریق کی کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم ایک مسلمان ملک ہیں اور غیر مسلم دنیا یہ نہیں چاہتی کہ مسلمانوں کے پاس ایسی طاقت ہو۔ ہماری طاقت ایک حقیقت ہے جس کو دنیا تسلیم کر چکی ہے، اور میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو اس صلاحیت سے محروم نہیں کر سکتی، کوئی طاقت۔ جہاں تک کہ ایران کا تعلق ہے، ایران ایک خود مختار ملک ہے۔ جیسے ہم نے صلاحیت حاصل کی، ایران چاہے تو کل صلاحیت حاصل کر سکتا ہے، تمام اس کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے، لیکن ایران کی حکومت کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، اور اسی کے اوپر وہاں کام ہو رہا ہے، ورنہ اس کے پاس وہی تمام سہولتیں ہیں، سینٹریفیوج ہے، انرچ یورینیم ہے، وہ نو ہاؤ ہے، ٹیکنالوجی ہے، چاہے تو 2 دن میں وہ ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے، مگر ان کی یہ پالیسی نہیں ہے۔ جبکہ امریکہ، اس کے اتحادی اسرائیل بار بار یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم بنا رہے ہو۔ اس نے کہا تم دیکھ لو، ہمارا ایک یہ ہے انریچمنٹ پلانٹ ہے، ایک دوسرا ہم نے بنا لیا، آگے وہ بھی دیکھو۔ کوئی بھی ایران کی یہ صلاحیت اس سے نہیں لے سکتا ہے۔ ہماری ایٹمی صلاحیت، ایٹمی ہتھیار کی صلاحیت، کسی میں دنیا کی طاقت میں یہ حوصلہ نہیں ہے، نہ ہمت ہے کہ وہ ہمیں اس سے محروم کر دے۔ جنرل صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا نے ہمارے پانی کو روکنے کے لیے ڈیمز بنائے۔ ماضی میں جو ہمارا ایسٹ پاکستان تھا اس کو سیپریٹ کرانے میں اس نے بہت ہی ایکٹیو رول ادا کیا۔ دوسری طرف سیاچین پر بھی اس نے قبضہ کیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ اعتماد کی فضا میں ہم کبھی دوستی کر پائیں گے؟ جی، پچھلے 60 سالوں سے تو ہم اعتماد کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، آج تک نہیں ہوئی۔ کشمیر کا مسئلہ وہیں کا وہیں ہے۔ جتنے انڈیا کی قیادت نے، جواہر لال نہرو نے وعدے کیے تھے، سب انہوں نے پسے پوچھ ڈال دی، اور اب ایک نیا جو ہے فتنہ کھڑا کیا ہے کہ وہ دریا جو ان شمالی علاقوں سے ہمارے پاکستان میں آتے ہیں ان کا پانی جو ہے روک کر کے کسی اور سمت لے جا رہا ہے۔ پہلے تو ایوب خان نے جو 2 دریاؤں کا پانی ان بدبختوں کو دے دیا کہ آج ہمارے میدان سوکھ رہے ہیں اور راجستھان کے علاقے سیراب ہو رہے ہیں اس پانی سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ، اب اس پانی کا مسئلہ، دونوں ایک مقام پہ آ گئے۔ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ہے تو اسی کے ساتھ پانی کا مسئلہ بھی حل ہونا ہے۔ اگر بھارت کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اچھے تعلقات پیدا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ فضا پیدا ہو کہ جہاں بات چیت ہو، تو جب تک کہ ان دونوں مسائل کو ساتھ لے کر کے ہم آگے نہ چلیں، میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ حل ہوگا وہ کیسے کہ میں 2 سال پہلے ایک ٹیلی ویژن پہ انڈیا پاکستان ڈائیلاگ تھا دبئی میں، وہاں بھی میں نے یہ بات کہی تھی، میں دہرانا چاہوں گا کہ یہی دنیا اسلام کی مدافعتی قوت کہ جس کے سامنے دنیا کی ہر طاقت پسپا ہے۔ عراق میں جب امریکہ ہار گیا ہے تو وہ جہادی کہاں گئے؟ افغانستان آ گئے، جو حشر بنایا ہے امریکہ کا۔ ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج اتنی بڑی طاقت تمام پوری یورپ کی اتحادیوں کے ساتھ آج بے بس ہے۔ کل جب یہ نکلیں گے افغانستان سے، جہادی کہاں جائیں گے؟